दिल को महकाए खुशबुए रमज़ान, खुशबुए रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ तिलावत समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह इसकी बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फ़तरत وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی سعادتیں عطا فرمائی ہیں. رمضان المبارک اللہ کے فضل سے ہم نے گزارا ہے اور ابھی رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل رمضان المبارک کا آخری دن ہو. رمضان المبارک سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ رمضان المبارک رمضان کے بعد کی زندگی کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ آیا کہ رمضان المبارک کے بعد ہم نے زندگی ویسے ہی گزارنی ہے جیسے رمضان المبارک سے پہلے کی تھی، یا ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے؟ اس کو تھوڑا سا نوٹ کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. آج ہمارے سلسلے کا موضوع یہی ہے، رمضان المبارک کے بعد کی زندگی. رمضان کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اور ہوتی کیسی ہے؟ اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہم سے شیئر کریں، آپ بھی ہم سے گفتگو کریں. اس کے حوالے سے آپ SMS کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور اسی طرح کال کے ذریعے سے آپ ہمیں سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سلسلے کو، اپنے سلسلے کے اندر آپ کی کالز وغیرہ کو بھی ضرور سلسلے میں شامل کریں گے. رمضان اللہ رب العزت کا مہمان ہے اور اب یہ اختتام کے قریب ہے اور اس کے بعد ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو رمضان المبارک کے بعد زندگی کا انداز کیسا ہونا چاہیے یہ آپ بھی ہمیں بتائیے. انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے آپ مدنی پھول بھی ہم لیں گے. آئیے اس سے قبل ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. پھر کے گلے گلے تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلے گلے تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری لی سے جائے کیوں؟ صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. سجھانے والے آنکھیں رو رو
تو جانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دل میں یہ سرا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، ایک دل مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کوئی دل میں یہ سرا تجھ سے پیغام آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے، جانے والے او درے
جانے والے جانے والے نہیں آنے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بل دیکھ دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مغتاب کا عالم کیا ہوگا سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے پھر سرور عالم کی یاروں گفتار کا عالم کیا ہوگا قدموں پہ جبھی کو رکھنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن تیری ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے
कलीसू उठ मेरे धूम मचाने वाले उठ मेरे मचाने वाले जाने वाले नहीं सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का हमारा मौजू है रमज़ान के बाद की ज़िंदगी। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के बाद की ज़िंदगी हमारी कैसी होनी चाहिए, इसी पर इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के मदनी फूल भी होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपना मेहमान अता फरमाया, माह मुआसात अता फरमाया, माह रहमान अल्लाह ने अता फरमाया। इतनी बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई और इतनी इतनी करोड़ हा करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाया। मग़फ़िरत से, जहन्नम से आज़ादी का अशरा अता फरमाया, मग़फ़िरत का अशरा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया। ये सारी बरकतें हमें अल्लाह ने हासिल करने का मौका अता फरमाया। कई खुशनसीब अफराद को ये बरकतें हासिल हुई भी होंगी और पूरा महीना मस्जिदों की रौनक हम रहे, पूरा महीना तरावी के अंदर हम नज़र आते रहे, पूरा महीना कुरान से लगाव हमारा दीगर महीनों के एतबार से ज़्यादा रहा। अब क्या ये ताल्लुक़ बाकी रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या हम साबिका रविश पर आ जाएं और उसी तरह ज़िंदगी गुजारने लगें जिस तरह की हम रमज़ान मुबारक से पहले गुजारते थे। रमज़ान मुबारक से हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होने चाहिए और हमारी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान के वजह से क्या तब्दीली आनी चाहिए और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे सीधे हाथ पर मौजूद हैं मौलाना आसिफ इकबाल मदनी साहब। आसिफ भाई क्या फरमाते हैं, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसी हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि रमज़ान हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वो जाने को है। इस्लाम में बहुत सारी इबादत ऐसी हैं कि जिन पर अमल के बाद इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। जी, जैसे हज बैतुल्लाह है, हज करने के बाद बाज़ लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाती है जी। और हज मबरूर की अलामत उलमा ने इसको करार दिया है कि जब इंसान हज करके आए और उसके अमाल में तब्दीली आ जाए, गुनाहों से बचे और नेकियों में इजाफ़ा हो जाए, तो गोया कि हज मबरूर है। इसी तरह माह रमज़ान जो है, इसमें जो सबसे अहम इबादत है वो रोज़े की इबादत है। और रोज़े का जो मकसद कुरान करीम ने बयान किया है वो यही फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब जब माह रमज़ान गुज़र जाए और हमने रोज़े रखे, अब हर शख्स अपना यूँ मुहासबा करे, ख़ुद को देखे, क्या रमज़ान के बाद तक़वा आया है या नहीं। अल्लाह तो तक़वा दो तरह का होता है, एक तो बातनी तक़वा जिसे दिल का तक़वा कहा जाता है। तो इसके मुतालिक तो कुरान मजीद में दो आयात हैं, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम बित्तक़वा। एक तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का अदब है, जो लोग आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आवाज़ों को पस्त करते हैं, अदब रखते हैं। आज भी रोज़ा रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر دھیمی آواز میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں جی تو یہ دلوں کا تقوی ہے، سبحان ادب رسول دل کا تقوی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اب اولیاء اللہ، ان کے مزارات اور جو بھی معظم دینی چیزیں ہیں، جی یہ سب اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ سبحان تو اللہ کی جن نشانیوں کو جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی دلوں کا تقوی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اچھا، یہ تو ہے باطنی تقوی۔ اس ظاہری تقوی کیا ہے؟ جو روزے کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر، ظاہری تقوی اس سے ملتا ہے۔ تو مفسرین نے 2 جملوں میں اس تقوی کو بیان کیا ہے۔ جی ان اللہ لا یفقدک حیث نہاک، اللہ 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 تجھے وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا ہے۔ اچھا، ان اللہ لا یفقدک حیث نہاک، حیث امرک، یہ پہلے امر کی بات ہے۔ ان اللہ لا یفقدک حیث امرک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے غائب نہ پائے جہاں کا اس نے حکم دیا۔ جی، جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے تمہیں غائب نہ پائے۔ وَأَن لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور جہاں سے اللہ نے روک دیا ہے وہاں تمہیں اللہ دیکھے نہیں۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے کہ جہاں کا حکم ہے وہاں سے غائب نہ پائے، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں تمہیں دیکھے نہیں، جائے نا۔ یہ ہے تقوی۔ اب روزے کے بعد ہم اپنی زندگی کا، رمضان کے بعد محاسبہ یوں کریں، جی کیا ہم ان چیزوں سے رک گئے جن سے ہمارے پروردگار نے منع کیا، اللہ اللہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے روکا؟ اسی طرح سے کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنے معمولات میں داخل کر لیا جی کہ جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ تو یہ رمضان کے بعد اپنے ذات کے اندر یہ دیکھے کیا تقوی آیا یا نہیں۔ اب یہ اور پھر محاسبے کی جو آصف بھائی آپ بات فرما رہے ہیں، جی محاسبہ کرنے کی عادت بنے کیسے اور محاسبہ کریں کیسے؟ کیونکہ جب رمضان ختم ہوگا، ٹھیک ہے، تو رمضان کے بعد وہی پرانی گیدرنگ ہوگی، وہی مارکیٹ ہوگی، وہی لوگ ہوں گے جن سے پہلے تعلق تھا، اور ان میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ خود نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، انہی کے ساتھ نمازوں کے اوقات میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اب یہ محاسبے کا انداز کیسے بنے اور سوچ کیسے بنے؟ محاسبہ بندہ کرے کیسے؟ جی، عمومی حالات تو یہی ہیں عمران بھائی کہ ایک چاند دیکھتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں، دوسرا چاند دیکھتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اب عید کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز آتی ہے، جی امیر اہل سنت کا یہ شعر کتنا اس پہ صادق آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس میں مسجدوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، اللہ اللہ جھوک در جھوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ تو اللہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ معاملہ ہے، پھر آپ نے کہا کہ محاسبہ کیسے کریں، جی اس کی عادت کیسے بنائیں؟ تو انسان کو اپنی تخلیق پر اور اپنے بنائے جانے کے مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، اگر ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہماری زندگی کا مقصد فقط کھانا پینا سونا ہے، جی تو یہ بتائیں جانور کیا کر رہے ہوں ہیں؟ ٹھیک ہے، کھا پی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں صحیح، اور سو رہے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے۔ واہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ اس کو دیگر لوگوں سے فضیلت کیوں ہے؟ صحیح، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ احسن تقویم پہ پیدا کیا گیا، تو اس کے احسن تقویم پر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ واہ تو احسن تقویم پہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضوی میں فرماتے ہیں کہ انسان کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا پیٹ ہونا، فرمایا بڑا پیٹ تو بیل کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا کیا زیادہ طاقتور ہونا؟ اب طاقتور تو اونٹ بھی ہوتا ہے۔ کیا زیادہ بہادر ہونا؟ اب بہادر تو شیر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے، اشرف کیوں ہے؟ اشرف اسی لیے ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ اگر علم ہوگا، سٹیپ تو پہلا علم کا ہے نا، جی محاسبہ تو بندہ بعد میں کرے گا، علم صحیح۔ سیکھے گا تو محاسبہ کرے گا۔ اب علم کتنا ضروری ہے؟ سئل ابن المبارک من الناس، لوگ حضرت کون ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انسان کون ہے؟ انسان کون ہے، آدمی کون ہے؟ تو فقال العلماء، وہاں کہ اصل آدمی تو علماء ہی ہیں۔ ہوں، تو علم کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ اللہ اب علم کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے تو ہمیں جو ہے سب سے پہلا سٹیپ تو ہے علم، پھر اس کے بعد محاسبہ، محاسبے کے بعد عبادت کی عادت، سبحان ورنہ سبحان علم نہیں، محاسبہ نہیں، پھر عبادت کیسی ہوگی؟ فرمایا المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون۔ اللہ نبی اللہ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ بغیر علم کے عبادت گزار بننے والا، صحیح۔ اس کو اعلیٰ فرماتے ہیں، عبادت گزار نہیں فرمایا، عبادت گزار بننے والا، متعبد، جیسے متشاعر ہوتا ہے جعلی شاعر، یا متزاہد جعلی زاہد، یا پھر دیگر الفاظ آتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ متعبد بغیر علم کے، بغیر فقہ کے عبادت گزار بننے والا ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا ہوتا ہے، سارا دن چلتا ہے، آخر میں وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تو بات محاسبے کی ہو رہی تھی، انسان ایک لحاظ سے یوں بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیوں ہے، مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہم موبائل خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، آپ اے سی خریدتے ہیں، تو ساتھ آپ کو ایک بکلیٹ ملتا ہے کہ یہ اس کے اندر طریقہ کار ہے، انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، اس کے مطابق اس مشین کو چلائیں۔ اے سی خریدا آپ نے، ساتھ ہدایات کا پرچہ یا اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ مشینوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پرچے میں دیا ہوا ہے۔ اب یہ سب آپ غور کیجئے کہ یہ پرچہ کون لکھتا ہے؟ جس نے وہ مشین بنائی، وہ پرچہ ساتھ لکھتا ہے کہ اس کو یوں چلائیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارا کریٹر کون ہے، ہمیں کس نے بنایا ہے؟ تو ہمیں بنانے والا رب کریم ہے، اور رب کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بنائے جانے کا بہت پیاری مقصد بات کیا ہے، بہت پیاری بات۔ وہ کیا ہے؟ اس نے خود فرما دیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان غور کرے، اور رمضان تو یوں سمجھے کہ ایک ورک شاپ ہوتی ہے، جیسے ہم ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے جی، کوئی جو ہے وہ موٹیویٹر اور ہمیں سمجھانے والا وہاں پر کلاس لیتا ہے، ہمیں چیزیں سمجھاتا ہے۔ لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 ہفتے کی کلاس لیتے ہیں کہ اس کلاس کے بعد ہم نے اس کو زندگی میں نافذ کرنا ہے اور ہم نے ترقی کرنی ہے۔ اسی طرح رمضان گویا کہ ایک طرح سے ورک شاپ ہے، اس میں بندہ پریکٹس زیادہ کرتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نمازوں میں اضافہ کر دیتا ہے، قضا نمازوں کے ادا کرنے کا جذبہ مل جاتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، پھر علماء کے بیانات مدنی چینل کے ذریعے آپ دیکھیں، مدنی مذاکرے، مبلغین کے مدنی پھول، یہ سب حاصل کرنے کے بعد اب اسے رمضان جب گزر جائے تو اب اپنی زندگی میں اسے ان چیزوں کو نافذ کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی بہاریں رمضان کے بعد بھی ہوں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کرتے تھے اور پھر 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں عبادت کی ہے وہ قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بہت پیاری بات کی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم یوسف مدنی بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، یہ اس کا کروڑ احسان ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے سال رمضان المبارک کے اندر بہت سارے لوگ زندہ تھے اور آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہی رمضان المبارک آپ کی اور میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو میں نے ان سے کیا پایا اور کیا جو ہے وہ کھویا ہے، تھوڑی سی عادت اپنی بنانی پڑے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ 30 دنوں میں ہم اپنی عادتیں کیسے بدل لیں؟ واقعی عادت بدلنے کے اندر ٹائم لگا کرتا ہے۔ اگر آپ کے غصے کی عادت ہے تو اس رمضان سے یہ سیکھیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا۔ اگر نماز چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ سیکھیں اس رمضان سے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر جو ہے اور کسی گناہ کے اندر مبتلا رہنے کی عادت ہے تو اس رمضان مبارک سے یہ سیکھیں کہ میں نے اس گناہ سے باز رہنا ہے۔ اور اس کی عادت کیسے بنے گی؟ میں یہ عرض کروں گا کہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی آپ عادت بنائیں، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی۔ مثال کے طور پر آپ جو ہے اللہ نہ کرے کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر جماعت جو ہے وہ ہماری نکل جاتی ہے، ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس تھوڑا سا دماغ پر اس کے بعد کلک تو ہو، تھوڑی سی توجہ تو جائے کہ یار نماز قضا ہو گئی، تھوڑی سوچ تو دل کے اندر پیدا ہو کہ واقعی کچھ ہوا ہے۔ اور جب یہ سوچ پیدا ہوگی، جب ہم توجہ اس طرف لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا عمل کرنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اس رمضان سے خاص طور پر اپنے اعمال کا محاسبہ اسی وقت کرنے کی عادت بنا لیں۔ ایک تو فکر مدینہ کرنی ہے، اس کی بھی عادت بنائیں، مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے، اس کی بھی عادت بنائیں۔ لیکن جیسے ہی مثال کے طور پر آپ گھر میں غصہ کرتے ہیں، اب غصہ کر لیا، ٹھیک ہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا ذرا 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر غصہ نہ کرتا اور یہی کام میں پیار سے اپنے گھر میں کہتا، اپنے بیٹے کو کہتا یا گھر میں سے کسی کو کہنا ہے پیار سے کہتا، تو کیا ہونا تھا؟ کام ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ یا ابھی جس طرح ہوا ہے اس سے اچھے انداز میں ہوتا
یا برے انداز کے اندر ہوتا. لہٰذا ہر عمل کے بعد اس رمضان سے یہ سوچئے، اس رمضان سے یہ سیکھیے کہ میں نے اپنے ہر عمل کے بعد تھوڑا سا چند سیکنڈوں کے لیے اپنے دماغ پہ کلک کرنا ہے، تھوڑی سی توجہ اس طرف لے کر جانی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اپنے اعمال پر توجہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمل کا ذہن بنتا چلا جائے گا. اور جب افسوس ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ واقعی مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک سلیم الفطرت آدمی تو یہی کہے گا کہ واقعی غصہ نہیں کرنا چاہیے گا، تو پھر اس کے بعد جب وہی معاملہ گھر کے اندر ہوگا، دوستوں میں ہوگا، مارکیٹ میں ہوگا، تو اب اگرچہ آپ غصہ کر کے گزر گئے اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس سے توبہ بھی کیجئے غصے کے بعد، لیکن جب نیکسٹ ٹائم وہی معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہمارا ذہن پہلے سے ہی تیار ہوگا، ہم ذہنی طور پر تیار ہوں گے کہ واقعی مجھے اس معاملے کو یوں لے کر چلنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس گناہ سے، اس معاملے سے، اس بری عادت سے بچنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے. تو محاسبہ کرنے کی، یوں توجہ دینے کی اپنی عادت بنائیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں، رمضان مبارک سے ہماری ذات پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ماہ رجب جب تشریف لے کر آتا ہے تو ماہ رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، واہ واہ. اور انسان ایک تصور میں ماہ رمضان کے حوالے سے اس کا استقبال کرنے کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے. جی. جب ماہ شعبان آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ میں ماہ رمضان کے دروازے تک پہنچ گیا ہوں. اللہ اللہ. اور پھر ماہ رمضان کی آمد کی مبارکبادیں، پھر ایسے میں ایسے پوسٹیں، پھر یہ جو ہے دعائیں دینا کروانا، پھر تراویح کی تیاریاں کرنا، روزوں کی تیاریاں کرنا. یہ ابھی کل ہی کی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کل ہی کے سارے معمولات ہیں، اور ہم نے یہ تمام چیزیں کرنا شروع کی تھی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیزی کے ساتھ ماہ رمضان گزرتا چلا گیا، اور جہاں پر ہم ماہ رمضان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے تو اب اس کو الوداع کہنے کے لیے جو ہے ہم بیٹھے ہوئے. تو اس حوالے سے جو آج ہم نے گفتگو کا یہ عنوان رکھا ہے اور موضوع رکھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، تاکہ ہم جائزہ لیں اس حوالے سے کہ ماہ رمضان جو تشریف لے کر آیا تو اس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا، اور جس مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا ہے، آیا کہ ہم اس کے حصول میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے ہیں، اور آئندہ اپنی زندگی میں ہم نے اس کو کس طریقے سے قابل عمل بنانا ہے. آصف بھائی آپ نے بھی اس آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان تمام کی امتوں پر روزے فرض تھے، اگرچہ کہ ان کی تھوڑی سی کنڈیشنز، طریقہ کار مختلف تھے، لیکن روزے ان تمام کے اوپر فرض تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا ذکر کیا تاکہ ہمارا بھی یہ ذہن بنے، ہم مشکل نہ سمجھیں کہ خالی ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں بھی یہ پہ فرض تھے. سبحان اللہ. فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکمت ہے وہ ارشاد فرمائی لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو. روزہ رکھو گے تو تمہیں تقوی ملے گا، یہ ایک بنیادی بات. روزے رکھو گے، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اگر روزے رکھو گے تو تمہیں تقوی ملے گا. تقوی کیسے ملتا ہے؟ آخر وہ کیا حکمتیں اور کیا صورتیں ہیں روزہ رکھنے میں کہ اس سے ہمیں تقوی ملتا ہے، اور اس کو آگے ہم نے پھر کنٹینیو کرنا ہے. ماہ رمضان جب یہاں سے ہم سے رخصت ہو جائے گا، الوداع ہو رہا ہے، اور جب رخصت ہو جائے گا اب تو ایسا ہے ایک سانس اب نا بہت قیمتی معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان میں ایک سانس گزر جائے تو بس وہ قیمتی معلوم ہو رہی ہے کہ جناب وہ ایک فرض ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض ادا کرتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے، روزے دار کا کھانا پینا سونا جاگنا عبادت میں شمار ہو رہا ہے، اس کا سانس لینا عبادت میں شمار ہو رہا ہے. مطلب عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، پھر یہ مسجدوں کی آبادی، پھر افطار و سحر کے مناظر، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد و ثمرات.
مطلب ہر گھڑی اور ہر لمحہ جو ہے نا وہ گویا کہ ہمیں جو رمضان سے دور کر رہا ہے، تو ایک عجیب سی کیفیت مطلب محسوس ہو رہی ہے نا، ایک ایک سانس اب قیمتی معلوم ہو رہا ہے۔ اب تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ صورتیں لکھتے ہیں کہ جب روزہ رکھنے سے، روزہ فرض کیے جانے میں، روزہ رکھنے میں یہ حکمتیں ہیں جس سے ہمیں تقویٰ نصیب ہوگا۔ بڑے مختصر اور بڑے جامع انداز کے اندر مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک و صاف تھی، اس لیے گناہوں سے بھی محفوظ تھی۔ فرماتے ہیں اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے۔ اچھا، انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ضرورت تھی، یعنی ضرورت تھا کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، کہ ابھی کچھ روز ان کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے۔ ضروری ہے کہ مرغوب غذاؤں سے کچھ عرصے کے لیے ان کو باز رکھا جائے، تاکہ انہیں اپنی پہلی حالت یاد رہے کہ ہمیں ایک وقت ایسا تھا ہمیں ان غذاؤں کی ضرورت نہیں تھی، اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ جب غذا انسان کھاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء جب سیر ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی متلاشی ہو جاتی ہے جی، اور جب انسان کو یہ غذا نہیں ملتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے باز رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری تھا کہ کچھ عرصے تک ان کو ان غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ ان کو اپنی پچھلی حالت یاد رہے۔ فرماتے ہیں مدینہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے بعد لگایا جائے۔ نمبر 2 فرماتے ہیں نفس اور روح دو دشمن ہیں، ان کا مقام جسم انسانی ہے، ان میں سے ایک کی قوت دوسرے کے ضعف کا سبب ہے۔ فرماتے ہیں نفس جسمانی غذاؤں اور لذتوں سے قوی ہوتا ہے اور روح نیک اعمال سے جو ہے قوی ہوتی ہے۔ ضرورت تھی کہ کچھ روز کے لیے بھوکا رکھا جائے تاکہ نفس کمزور ہو جائے اور روح اس کی جو ہے قوی ہو جائے۔ نفس کمزور ہو جائے، روح قوی ہو جائے، یعنی جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی روحانی اسپرچول پاور جو ہوتی ہے، اسپرچول پاور، اس میں اضافہ ہو، روحانی قوت کے اندر اضافہ ہوگا۔ جسم جب کمزور ہو جاتا ہے تو گناہ کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں رہتی ہے، ہمت نہیں رہتی ہے، وہ چاہ نہیں رہتی ہے، خواہش نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا انسان کی روحانی پاور، آپ دیکھیں لوگ ٹوپیاں لگا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، پینٹ شرٹ والے ٹوپیاں لگا کر گھوم رہے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ وہ روحانی پاور کے اضافے کا ایک ذریعہ۔ اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ آگے اس کو کنٹینیو رکھیں اور اسی روحانی پاور کو آگے ہم نے مستقل جاری رکھنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ آئندہ بھی ہم نے جیسے اپنے مدنی انعامات کا فرمایا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن پیر کا دن ہم روزہ رکھنے کی اپنی عادت بنائیں، تاکہ کیا ہوگا کہ یہ جو روحانی پاور کا ایک سلسلہ ہے یہ قائم رہے اور ہمیں بھوک کا ایک احساس رہے گا، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور رہے گا اور روحانی جو ہے سلسلہ ہے اس کا ایک سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا رہے گا۔ فرماتے ہیں روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے پیدا ہوگا۔ آپ کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہیں لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ منہ میں پانی ڈالتے ہیں لیکن ایک بھی قطرہ نیچے ڈالنے کی بجائے اس کو باہر اگل دیتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب جب افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہے، کتنی اعلیٰ معلوم ہوتی ہے، سادہ پانی بھی اتنا قیمتی معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شکر کا جذبہ دلایا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر دل میں پیدا کرے اور آئندہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ فرماتے ہیں روزے سے بھوکوں پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مطلب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، جس سے بھوکوں اور پیاسوں کا احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور غنی بھوک کو یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں آگے جو ہے فرمایا روزے سے بھوک کی برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے کہ اگر کھانا کبھی میسر نہ بھی ہوا تو اب اس کو صبر کی عادت بنے گی کہ کبھی کھانا میسر نہیں آتا، خدا نہ کرے فاقے کی نوبت آتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوگی کہ بھوک پیاس
جو ہے برداشت کرنے کی اس کی عادت ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اب بھی ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ فاقہ بہت بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے، لہٰذا اگر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تو معدے کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اپنے جسم کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی اور دیگر معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری بات فرماتے ہیں کہ نفس دل میں تو کھانے پینے کی اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے۔ دن میں انسان جاگ رہا ہوتا تو کھانا پینا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اور رات آتی ہے تو انسان سونے کا ایک سلسلہ کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دن جو ہے وہ انسان کھانے پینے میں رغبت رکھتا ہے نفس، اور رات کو سونے میں جو ہے رغبت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں شریعت نے اس کی مخالفت یوں کروائی کہ کبھی دن میں تو روزوں کی حالت میں اور رات میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم دیا، یعنی جب تراویح انسان ادا کرتا ہے تو رات میں جو ہے وہ جاگنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو، رات کو تراویح اور تہجد پڑھو، جس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ نماز سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی کرتے ہیں، مگر روزہ صرف انسانوں کی ہی عبادت ہے، فرشتے دوسرے مخلوق بلکہ فرماتے ہیں مفتی صاحب غالباً جنات پر بھی روزے فرض نہیں ہے، فرماتے صرف انسان ہی یہ عبادت کرتا ہے۔ تو راتوں کو جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، دن میں جو ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو جب بھوک پیاس سے انسان روک کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں کہ یہ ہماری تربیت کا ایک سلسلہ ہے۔ بڑی پیاری بات آصف بھائی نے کہی ہے، ورک شاپ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، سال میں ایک مہینہ ہے ہماری تربیت کے لیے دیا گیا ہے، جب ہم اس کے مطابق کاربند رہیں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس سے ہم نے اس سے جو سیکھا ہے تربیت حاصل کی ہے ہم پورا سال اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اب جیسے روزے کی بات کی مجھے ایک ریسرچ یاد آ گئی، اس کے بعد میں جو ہے جاتا ہوں اپنے وقار مدنی بھائی کی طرف۔ اب دیکھیں ہم جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں، آپ مثال کے طور پر ایک گھونٹ پانی کا پیتے ہیں، اب اس ایک پانی کے گھونٹ کو ہضم کرنے کے لیے ہمارا پورا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آپ ایک گھونٹ منہ میں ڈالیں گے، اس کو ہضم کرنے کے لیے کوئی بھی ایک لقمہ اگر منہ کے اندر ڈالتے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے زبان ایکٹیو ہوگی، ہمارے دانت ایکٹیو ہوں گے، ہماری جو داڑیں ہیں وہ ایکٹیو ہوں گی، اس کے بعد پھر حلق ہے، حلق کے معاملات ہے، وہاں سے گزرے گا، پھر معدہ ہے، معدے تک پہنچے گا، وہاں پہ ہضم ہوگا۔ تو یوں ایک لقمہ کھائیں یا ایک روٹی کھائیں، آپ ایک لقمہ کھائیں یا ایک روٹی کھائیں، یا ایک پلیٹ آپ بریانی کی کھائیں یا آپ 4 کھا لیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے پورے کا پورا ہمارا نظام جو ہے وہ پورا جسم ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے یہ نظام ایکٹیو ہے، کسی کی 20 سال عمر ہے، کسی کی 30 سال عمر ہے، کسی کی 10-12 سال ہے، بہرحال جتنی بھی کسی کی عمر ہے بندہ یہ غور کرے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے یہ نظام، یہ میری زبان بھی وہی ہے، میرا حلق بھی وہی ہے، میرا معدہ بھی وہی ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ وہی جسم کے اندر لگی ہوئی ہیں جو پیدائشی طور پر ہیں۔ اب ان کو آرام بھی چاہیے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ فاقہ کرتے ہیں اور کیا کہا جاتا ہے اس کو فاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں صرف کھانا نہیں کھانا، پانی پیتے رہنا ہے، دیگر چیزیں کھاتی رہنی ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ نے کھانا اگرچہ نہیں کھایا، طبی حوالے سے اس کے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فوائد ملیں، لیکن یہ نظام تو پانی پینے سے بھی آپ کا ایکٹیو ہی ہے نا، اس کو تو آسانی اور سکون میسر نہیں آیا۔ آپ پانی پیتے رہیں صبح سے شام تک، کچھ کھائے نہیں، تو یہ نظام تو ویسے ہی ایکٹیو ہے، اس کو پانی کے ایک قطرے کو بھی ہضم کرنے کے لیے اس کو پورا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ تو رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ ہمارا یہ پورا نظام یہ اپنا آرام پا لیتا ہے اور گویا کہ رینیو ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم ایک چیز کو آرام دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کی کارکردگی میں کوالٹی میں فرق آتا ہے، تو کچھ نہ کچھ فوائد اس کے بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو رمضان سے یہ سیکھیں کہ میں نے اپنے نظام کو اس کو بھی آرام دینا ہے، اور وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر پیر شریف کو روزہ رکھا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی پیر شریف کا روزہ اکثر رکھا ہے، تو ہمیں یہ بھی ذہن بنانا چاہیے۔ وقار بھائی سے ہم یہ پوچھیں گے، وقار بھائی رمضان المبارک کے اندر جو ہے مسجدیں آباد ہو جایا کرتی ہیں اور نمازیوں کی تعداد الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت بڑھ جایا کرتی ہے، تو اب ایسا کون سا طریقہ اپنائیں کہ رمضان کے بعد بھی بالخصوص ہماری نماز کی عادت باقی رہے تاکہ مسجدیں آباد رہیں؟ کیا فرماتے ہیں عمران بھائی؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ذہن پایا جاتا ہے عمومی طور پر کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ جی رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اپنی جگہ یہ بات ٹھیک ہے کہ رمضان میں عبادتیں کی جاتی ہیں اور بالخصوص عبادات کی کثرت ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ لے لینا کہ بس رمضان ہی عبادت کا مہینہ ہے،
یہ بات غلط ہو جائے گی. جی یعنی صرف رمضان ہی عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جیسے ہماری شروع سے ہی بات چلی آ رہی ہے کہ گویا رمضان تو ایک پریکٹس سیشن ہے، یعنی یہ صحیح. 11 مہینے عبادت کروانے والا مہینہ ہے. واہ واہ. ایک مہینہ عبادت کا لے کے بس جی اس مہینے میں کر لیں گے عبادتیں، اس میں روزے بھی رکھنا ہے اور ایک دم جی وہ نمازی اور وہ بن گئے، اور اس کے بعد پہلے سے ذہن یہ تیار ہے کہ جناب وہ چاند دیکھا تو روزے اور نمازیں اور چاند دیکھا تو پھر سب کچھ فنش. تو یہ بات غلط ہو جائے گی. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعلکم تتقون پہ ہماری ساری گفتگو ہوئی ہے، یہ تقوی اور پرہیزگاری دینے کے لیے آتا ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری دینے آنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ پھر پورا 11 مہینے یا پوری زندگی سلسلہ جاری رہے، صرف ایک مہینے نہیں. اس میں آسانی یوں کر دی جاتی ہے کہ ایک طرف تو شیطان بند کر دیا جاتا ہے صحیح. کہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف گناہ کو انسان کا نفس ابھارتا ہے صحیح. اور نفس کو بھوک مارتی ہے. تو بھوک کے یعنی روزہ رکھ کر نفس کو کمزور کر دیا جاتا ہے تو نیکی کی آسانی ہو جاتی ہے، دوسری طرف شیطان بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ آسانی پیدا کر دی جاتی ہے اس ایک مہینے میں. مقصد کیا ہے کہ اب اسی چیز کو لے کر آپ پورے بقیہ 11 مہینے بھی چلتے رہیں. تو نماز تو بنیادی سی چیز ہے. رمضان تو آتا ہے ایک مہینے اور اس میں روزے فرض ہوا کرتے ہیں، اور جو نماز ہے وہ تو پورا سال ہی آپ پر فرض ہے، 5 وقت فرض ہے. تو اس کو تو اپنانا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ایک بنیادی سی شے یہ ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اور محاسبے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتا رہے. یہ ایک بہت اچھی چیز ہوا کرتی ہے. یہ مطالعہ مستقل جو ہے اس کا ذہن بناتا رہے گا. کہتے ہیں نا کہ جناب وہ ذہن بنتا ہے ہمارا جب کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں تو ذہن بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ والی بات نہیں رہتی، پھر ویسے ہی پیچھے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بات یہی ہے کہ جناب اگر آپ کے بیٹری جب چارج کرتے ہیں موبائل کی تو پھر وہ چل پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی بیٹری کم ہونے لگتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو اب کیا حل ہے جی اس کا حل یہی کہ دوبارہ چارج کر لیجیے، اس کو دوبارہ لے جائیے اور چارجر سے جوڑ دیجیے. تو یہ اولیاء کرام کے حالات زندگی اور سیرت یہی چیز ہے کہ آپ اسے پڑھتے رہیں گے تو ان کی سیرت حالت زندگی آپ کو اس طرف دوبارہ ابھارتی رہے گی کہ آپ نیکیوں پر گامزن رہیں. اس حوالے سے حضرت ذوالنون مصری اس کو اگر یوں بھی لیں وقار بھائی کہ اپنا جیسے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنے کا آپ نے فرمایا ہے، اس کو یوں بھی ناظرین لیا جا سکتا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ جو ہے آپ ان کی صحبت اختیار کریں. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی بہت زیادہ بہاریں ہیں. آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا کہ 2 مدنی مذاکرے ہوتے رہے. تو ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت پیارا مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مدنی چینل کے سلسلوں میں ٹاپ سلسلہ یہی ہے، سب سے جاندار اور اچھا سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت بھی ہوتے ہیں، نگران شورا بھی ہوتے ہیں، دیگر اراکین شورا بھی ہوا کرتے ہیں. بہت پیارا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس رمضان سے یہ بھی سیکھیے کہ ہم نے انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کو اپنانا ہے. جب یہ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ عمل کا ذہن بھی بنتا رہے گا اور انشاءاللہ عزوجل ہم عمل کے قریب بھی رہیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ایک بات اور عرض کروں گا کہ آپ ہفتہ واری سنت و برے اجتماع کو لازم پکڑ لیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برے اجتماع الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعرات کو ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں تقریباً ہوا کرتا ہے. دعوت اسلامی کا پیغام 200 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے. تو دیکھیں جب ہم پرانی گیدرنگ میں چلے جائیں گے، پرانے دوستوں میں چلے جائیں گے، پرانے رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو وہی عادات و اطوار ہم پر غالب آ جائیں گے اور وہی کام ہم کرنے لگ جائیں گے. لیکن جیسے ہی ہفتہ گزرے گا اور ہفتے کے بعد ہماری بیٹری کچھ لو ہوگی، مدنی مذاکرے میں آ کر ہفتہ واری سنت و برے اجتماع میں آ کر وہ بیٹری چارج ہو جائے گی. جیسے کہ وقار بھائی نے فرمایا کہ موبائل کو جو ہے ہم چارج کیا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی چارج کیجئے اور انشاءاللہ ان مواقع کے ذریعے سے، ان ذرائع کے ذریعے سے اللہ نے چاہا تو ہم نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کر سکیں گے. آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے آپ کی کالز کو سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. جی صدام حسین لاشاری سب ضلع بلوچستان صبر. سر نعت آتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. کیا بات ہے. جی نیکسٹ. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی مدنی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ خوشبو رمضان اور موضوع رمضان کے بعد کی زندگی. واقعی عمران بھائی جو آج کا موضوع آپ نے لیا ہے بہت ہی بہترین موضوع ہے، تاکہ اس موضوع سے ان بھائیوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو رمضان میں تو مسجد کی طرف چل جاتے ہیں
اور رمضان کے بعد جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے تو مسجدوں کو سونی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب چاند نظر آیا تھا رمضان کا تو جھک در آتے نمازی، اور اب کم ہو گیا نمازوں کا جذبہ۔ تو عمران بھائی، ان بھائیوں کے لیے آپ کیا مدنی پھول فرمائیں گے کہ جو رمضان میں تو مسجد میں آ جایا کرتے ہیں اور رمضان کے بعد مسجد میں نہیں آتے؟ جی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ نیکسٹ کال۔ جی محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے۔ ماشاء اللہ، خوشبو اے رمضان بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعت خواہ صاحب یہ میٹھی سی نعت سنا دیں۔ سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ جی نیکسٹ۔ اویس اتاری سے آلکوٹ سے، مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام سنا دیں۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ جزاک اللہ۔ واہ واہ۔ جی نیکسٹ۔ یہ کلام سنا دے اعلی حضرت کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آمین۔ کچھ ایس ایم ایس آپ کے شامل کرتے ہیں۔ محمد شیر دل بھائی ہیں اوکاڑا سے، کہتے ہیں ماشاء اللہ حضور آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، آج مجھے یہ کلام سنوا دیں الوداع ماہ رمضان۔ میرا نام رضا اتاری ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں ہم نے۔ سبحان اللہ۔ جی ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنا چاہیے، یہی تو ہم ناظرین شروع سے بتا رہے ہیں۔ اور ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ احسن قریشی صاحب ملتان سے، عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت خوشبو رمضان بہت بہت اچھا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ مجھے الوداع ماہ رمضان کا کلام سنا دیں، مجھے یہ کلام سنا دیں، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ اور ایک موضوع یہ آیا ہے کہ آپ کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، پلیز یہ کلام سنا دیں، پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب۔ کیا بات ہے۔ میرا نام نادر اتاری ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، آ گیا رمضان کا آخری عشرہ۔ یہ کون سا کلام ہے بھائی؟ اچھا، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، کشمیر سے ہیں، نیلم ویلیج سے ہیں یہ بھائی۔ اچھا جی، اور بھی کچھ آپ کے ایس ایم ایس ہیں، آئیے کچھ فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ٹاپک کو لے کے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے
در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شام رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ایک ایک دو اشعار پڑھیں تاکہ سبھی کے دل جوئی ہو جائے. اور یہ تو جو آپ نے پڑھا یہ فرمائش میں تھا بھی نہیں, یہ آپ کی اپنی فرمائش ہوگی. 12 چلیں آگے چلیں, پڑھتے ہیں انشاءاللہ. میں جو یوں مدینے جاتا, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی, تو کچھ اور باتیں ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی, تو کچھ اور بات ہوتی. تو مدینہ چھوڑ آیا, تجھے کیا ہوا تھا, کیوں مدینہ چھوڑ آیا, تجھے کیا ہوا تھا. وہی گھر اگر بساتا, وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے, نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے, نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. نبی کے نام نام نام, نبی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو
جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زبان پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے کوئی بھی پڑھ لیں، اپنی پسند کا پڑھ لیں یار، کیا بات ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت مارا مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو کدھر جو تے نمازی ہو گیا کم نمازوں جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، وہ فرمائش تھی وقار میں جو آپ نے پڑھی، ماشاءاللہ مجھے میری مجلس نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں آپ سے آپ کی پسند کا کلام بھی انشاءاللہ سننا ہے۔ آصف مزید کیا فرماتے ہیں رمضان کے بعد کی زندگی؟ رمضان کے بعد کی زندگی
عمران بھائی رمضان میں دونوں طرح کی چیزیں انسان سیکھتا ہے جی اور اس کی پریکٹس میں چیزیں آتی ہیں. ایک تو حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں. جی انسان حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اس مہینے میں سیکھتا ہے، پریکٹس کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ حقوق اللہ کی بات ہی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ سیکھتا ہے. اور حقوق العباد میں دیکھیں صبر کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کوئی تکلیف پہنچی تو انہیں معاف کر دے، جی اور یہ بندوں کے حقوق ہیں. پھر بندہ رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ کسی کو گالی نہ دوں، کسی کی غیبت نہ کروں، میں چغل خوری نہ کروں. تو انسان حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے رمضان میں اور حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب جب رمضان گزر جائے تو یہ دو ہی تو کام کرنا ہے، جی کوئی زیادہ کام تو ہے ہی نہیں. واہ ایک اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، دوسرے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے. کیا بات. اور بندوں کے حقوق میں سارے حقوق آ گئے، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام اور دیگر، یہ سب حقوق العباد کے اندر شامل ہیں. تو اب رمضان میں جب یہ دونوں چیزیں سیکھتا ہے تو رمضان کے بعد اس کو خود پر نافذ کرنا چاہیے. اور ایک اور بات، ابھی روح کی طاقت کی بات کی گئی کہ روحانی پاور بڑھتی ہے رمضان میں. اب انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے، دوسری عقل ہے جی اور تیسری روح ہے. تینوں کی غذا ہے، تینوں کی خوراک ہے. جسم کی خوراک کھانا پینا ہے، واہ اس کو یہ ملتا رہے گا یہ ٹھیک ہوگا، پروان چڑھے گا. عقل کی غذا اچھی سوچ ہے، اچھے منصوبے، اور جتنا زیادہ اچھا سوچے گا، جتنا زیادہ اچھا پڑھے گا، اچھی صحبت میں رہے گا، تو یہ مطلب عقل کی غذا عقل کو ملے گی، عقل ترقی کرے گی. اچھا روح کی غذا کیا ہے؟ تو روح کی غذا ہے عبادت. تو رمضان میں چونکہ ہم اس کو طرح طرح کی عبادتیں ہم روح کو دیتے ہیں، جی تو روح جو ہے وہ پاور میں آتی ہے. جب پاور میں آتی ہے تو پھر وہ کام جو جسم، دیکھیں جسم کا تقاضا کیا ہے، صبح ہمیں بریک فاسٹ مانگتا ہے، دوپہر کو لنچ مانگتا ہے، شام کو ڈنر مانگتا ہے، اور پھر درمیان میں بھی بہت کچھ مانگتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ریفریشمنٹ کے نام پہ اثر کے وہ کچھ چاہیے. اچھا راتوں میں اگر سردیاں ہیں تو مونگ پھلی چاہیے، اس کو ڈرائی فروٹ چاہیے، اور گرمیاں ہیں تو آئس کریم چاہیے. یعنی ہر وقت اس کو ہم خوراک دیتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جسم ہٹا کٹا ہو گیا، پاور میں آ گیا. کاؤنٹ تین چیزیں ہی کرتے ہیں، صبح کاؤنٹ تین چیزیں کرتے ہیں لیکن کھاتے بہت زیادہ ہے. اچھا تو جسم کی خوراک ملتی ہے، جسم مضبوط. عقل کو خوراک دیتے ہیں، کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، نئے منصوبوں کے بارے میں سوچتے ہیں، عقل مضبوط. اچھا روح کی غذا کیا ہے؟ تو روح کی غذا دیکھیں، روح جو ہے وہ قل الروح من امر ربی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. تو روح کیونکہ رب کریم کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی غذا اور خوراک ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے. علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان جھومتا کیوں ہے؟ واہ واہ واہ. تو فرماتے ہیں کہ روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے اس لیے جھومتا. تو رمضان میں قرآن پڑھا، روح کو غذا ملی. نماز پڑھی، روح کو غذا ملی. تسبیحات میں ذکر ہے، روح کو غذا ملی. دیکھیں جب آدمی روح کی غذا بڑھا دیتا ہے نا، اس کی روحانی پاور بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھیں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر روحانی طاقت کی بات کریں اور روح کی غذا کی بات کریں، آپ دیکھیں آپ جب مجاہدے کر رہے تھے اور غالباً کوئی 30 سال آپ نے مجاہدے کیے، کیا بات. اور جب مجاہدوں کا آخری وقت تھا غوث پاک کا، تو ظاہری غذا چھوڑ دی اور روحانی غذا ہے، ریاضت، عبادت، تلاوت. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ بعض اوقات ایک ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اب یہ روحانی غذا بڑھا دی. جب روحانی غذا بڑھا دی، روح اتنی پاورفل ہو گئی، اتنی طاقتور ہو گئی، اور رب کریم کو اتنا پسند آیا کہ ایک رات خواب میں یا کسی کے ذریعے پیغام ملا کہ عبد القادر تجھے میری قسم اب کھا. اللہ اللہ. اعلیٰ فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ غور کیجئے کہ روحانی طاقت بڑھ گئی. جب روحانی طاقت بڑھی تو روح مضبوط ہو گئی. آج ایک شخص 12 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہے اور 1.5 گھنٹہ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا رمضان کے بعد. رمضان میں تو پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں لوگ ماشاءاللہ.
اب دیکھیں کہ جسم طاقتور ہے، کیوں؟ جسم کو کھلاتے پلاتے ہیں وہ طاقتور ہے، اور روح کو ہم اس کی غذا دیتے نہیں ہیں پراپر۔ آپ غور کریں، 1 مہینہ غذا دی ہے تو روح اتنی اچھی چل رہی ہے، اگر 12 مہینے غذا ملے گی روح کو، کیا بات، روح کتنا زیادہ کام کرے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل کا سلسلہ ممکنہ صورت میں ہو سکتا ہے ہمارا آخری سلسلہ ہو، تو ہم کوشش کریں گے کہ یکم رمضان سے اب تک کے دیگر جو مبلغین آتے رہے، نعت خواہ اسلامی بھائی آتے رہے، ان سب کو انشاءاللہ انوائٹ کریں گے کل کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ عز و جل سبھی سے بذریعہ مدنی چینل آپ کی ملاقات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کرسیاں کچھ زیادہ لگا لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو یکم رمضان سے اب تک کے ہمارے ساتھ عدنان بھائی آپ سے بھی گزارش کریں گے، ہمارے نعت خوانوں کے ذمہ دار ہیں، تو بلا لیجئے گا سب نعت خوانوں کو انشاءاللہ، اور ہم مبلغین کو بھی بلا لیں گے انشاءاللہ، اور مل کر انشاءاللہ کل کا ہم سلسلہ اللہ نے چاہا تو اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو شروع سے اب تک ہمارے ساتھ رہے، ان میں سے عدنان بھائی کا بہت زیادہ حصہ رہا، نعت خوانوں میں سے وقار بھائی ماشاءاللہ سلسلے کی رونق رہے، ہمارے عامر بھائی بھی 1 بار 2 بار پہلے تشریف لائے ہیں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، ہمارے لیے بھی دعا کریے گا۔ وقار بھائی سے سوال کریں گے، وقار بھائی سلسلے کی بات ہو رہی ہے تو سلسلہ ہی آ گیا۔ بہرحال رمضان المبارک کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کی جاتی ہے، اسی طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں، ہمدردی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، اس کو کس طرح باقی رکھا جائے رمضان کے بعد؟ اس حوالے سے بھی وہی چیز ہے کہ رمضان پیغام دینے کے لیے آیا ہے، تو اس پیغام کو یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، کہ جو بات ہوئی کہ رمضان میں جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے ایک فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ دوسرے کی بھوک پیاس کا خیال ہوتا ہے، تو جو بھوکے پیاسے رہنے والے افراد، مطلب یہ کہ غریب افراد جنہیں کھانے پینے کو اس طرح میسر نہیں آتا، تو وہ صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ رمضان میں تو پھر بھی اس طرح سے ہوتا ہے اہتمام کہ انہیں بھی وہ چیزیں مل جاتی ہیں جو غیر رمضان میں نہیں ملا کرتی، رمضان کے بعد بالخصوص انہیں حاجت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو آپ کی خیر خواہی کا جذبہ رہا، افطاری کرانا ہے، ماشاءاللہ شہر کراچی میں تو ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے اس حوالے سے، تو جو احباب اس مہینے کے اندر یہ انداز اختیار کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ رمضان کے بعد بھی اپنا یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، تو رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں کو شاید زیادہ حاجت ہوا کرتی ہے کہ رمضان میں تو پھر بھی بہت کچھ مل گیا، لیکن رمضان کے بعد جو ہے وہ حاجت مند زیادہ ہوا کرتے ہیں، تو اس طرف توجہ رکھیں گے تو امید ہے ان کی دعائیں سارا سال ہمیں ملتی رہیں انشاءاللہ۔ نہیں، یہ جذبہ باقی کیسے رہے؟ اب دیکھیں نا کہ اب رمضان میں تو ہم نے دے دیا، اب ہم کیوں مطلب بعد میں بھی دیں، تو فضائل تو اپنی جگہ ملیں گے، لیکن اب ایسے افراد کو ڈھونڈ کر، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے کو جو ہے وہ 4 5 لوگ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور رمضان کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ اس ایک بندے کو کوئی ایک بھی دینے والا نہیں ہوتا، تو جب وہ زیادہ حاجت مند ہے ہمیں اس وقت دینا چاہیے، یعنی رمضان میں تو ہم بہت زیادہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے، بالکل اس کا ثواب بھی ہے، رمضان کی فضیلت بھی ہے، لیکن وہی بندہ جس کو 10 افراد رمضان میں دے رہے ہیں وہ بعد میں فاقے کر رہا ہے، وہ بعد میں اگر جو ہے اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے، اس وجہ سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ احساس پیدا کرے عمران بھائی، احساس پیدا کرے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے، اور یہ سوچے کہ آج اگر میرے پاس مال ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مال جاتا رہے، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی، تو اس لیے جو ہے وہ غریب کا خیال کرے، اور جتنا زیادہ وہ خیال کرے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اور پھر جو ہے دیگر احباب پر۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں غریب ملتے نہیں ہیں، تو غریب بہت ہوتے ہیں، یہ آپ یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ غریب ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے پڑوس میں، آپ کے سامنے وہ جو سبزی بیچنے والا آیا ہے تو وہ کوئی لینڈ کروزر میں تو نہیں آیا نا، وہی بیچارہ غریب ہی ہے۔ اچھا، فروٹ والا جو فروٹ بیچ رہا ہے، بعض ایسے فروٹ والے بھی ہوتے ہیں بیچارے، ان کے گھر میں پراپر فروٹ نہیں جاتا، وہ فروٹ تو بیچ رہا ہے۔ اسی طرح سے سونے کی کان میں مزدور کام کرتا ہے، لیکن جہیز میں جب بیٹی کو دینا چاہتا ہے تو اس میں اس کو سونے کا نہیں ہوتا کہ میں سونا اس کو جو نا بیٹی کو دے دوں۔ تو اس طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی فیکٹریوں میں تو کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی شاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ تو احساس پیدا کرے کہ اللہ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، اور جو شخص اس طرح سے غریب کی مدد نہیں کرے گا اور اس کو اس کی محتاجی کا پتہ تھا، اس کے باوجود مدد نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے، وہ غریب آدمی اس کا گریبان پکڑ سکتا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں وہ شکوہ کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا،
تو اور جو غریب جن کا حق ادا کیا ہوگا، احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ وہ غریب اس غنی کا، یہ بھی مفہوم ہے، غریب بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں ایک لقمہ کھلایا تھا، یا اللہ اسے تو بخش دے. سبحان اللہ. اچھا وہ غریب جس کو جنت مل چکی ہوگی وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے کپڑے پہنائے تھے، یا اللہ تو اسے جنت عطا فرما دے. ان چیزوں پہ غور کریں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد بھی خیر خواہی کا، مواسات کا جذبہ انشاءاللہ بیدار رہے گا انشاءاللہ عز و جل. یوسف بھائی اختتامی طور پر ارشاد فرمائیں قرآن سے لگاؤ کس طرح باقی رہے رمضان کے بعد؟ قرآن کریم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. قرآن کریم کا جو خصوصی تعلق ہے نزول کے حوالے سے وہ ماہ رمضان سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمیں یہ قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن کریم کی ایک بہار آ جاتی ہے نا ماہ رمضان میں، تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی زیادہ ہوتی ہے شاید پورے سال میں نہیں ہوتی ہوگی. بالخصوص تراویح کی صورت کے اندر ہم تلاوت سنا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، تو اس کی برکتیں اگر حاصل کرنی ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوں، تو اس کی تلاوت کا معمول بھی رکھیں اور یہ ذہن بنائیں. اختتامی بات کے طور پر یہ کرنا چاہوں گا، جیسے حج مبرور کے بارے میں کہا انہوں نے جی کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، اور حاجی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، آج پیدا کیا ہے. بچے کی ولادت کا پہلا دن گناہوں سے کیسا پاک و صاف ہوتا ہے. کیا بات ہے. حاجی جب لوٹ کر آ رہا ہے تو اس کا دن بھی اسی طریقے سے اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے بالکل ایک سمجھے کہ اب میری زندگی گناہوں سے پاک و صاف ہے اور میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی ستھرا رکھنا ہے. اس کو باور کروایا جا رہا ہے. ایک آدمی گناہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یار پوری زندگی گناہ میں گزر گئی تو اب کون سا میں نئے کام کرنے، ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے تو چلتے رہنے تو اللہ مالک کے دیکھا جائے گا. ایک یہ ذہن بنا ہوا ہوتا. اس کو سمجھایا جا رہا ہے تو اب عشرہ رحمت آیا تو انسان یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھے حاصل ہوئیں. عشرہ مغفرت آیا تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ افطار کے وقت 10-10 لاکھ گناہگاروں کو جو بخشا جا رہا تھا، جمعہ کی ہر گھڑی میں جو 10-10 لاکھ گناہگاروں کو بخشا جا رہا تھا، انشاءاللہ میرا نام بھی اس میں شامل ہوگا. اور پھر جہنم سے آزادی کا جو عشرہ جاری ہے تو انسان اس میں اپنا حسن ظن رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور جہنم سے آزاد کیا ہوگا. اب جب یہ ذہن بنا لے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے، تو اب رمضان کے بعد جو زندگی گزارے گا تو وہ بڑی خوبصورت زندگی ہوگی. اور انسان یہ ذہن بنا کر کہ اب میں چونکہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک و صاف ہی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے شریعت کے احکامات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے اور تقوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اگر یہ احساس دل میں رکھے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ اس کی آنے والی جو زندگی ماہ رمضان کے بعد کی وہ بہت بہترین گزرے. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارے مدنی پھول ہوئے. آخر میں وقار بھائی کی طرف چلیں گے. وقار بھی بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، تو اس کے 3 اشعار سنا دیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شہ
عرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے صلاۃ والسلام کے دو اشعار پڑھتے ہیں۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اس بے کسو عزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، اس بے کسو عزی پر جو کچھ گزر رہی ہے، ظاہر ہے سب وہ تم پر، ظاہر ہے سب وہ تم پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے قضائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے قضائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان
خوشبوئے رمضان دل کو مہکائے خوشبوئے